پاکستان کی پہلی اکنامک سمٹ کے شرکاء نے ملک میں انتظامی یونٹ کا قیام بنیادی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ موجودہ نظام گر چکا، نئے صوبوں کے لیے سیاستدان مل بیٹھے، ہم جس سسٹم میں رہ رہے ہیں وہ تباہ ہو چکا ہے، نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں۔ محسن نقوی کا سمٹ سے خطاب، جبکہ نئے صوبوں کی تجویز پیش کرنے والے میاں عامر محمود کا کہنا ہے کہ حکومت کا عوام کے قریب نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وائل حد نئے انتظامی یونٹس ہیں۔ الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چرایا تو آپ کا تخت چھینیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھا دیا، مظفر آباد میں خطاب کے دوران کہا نون لیگ کو شکست دینے کے لیے تحریک انصاف 2 اگست کو ہمارے امیدواروں کو ووٹ دے، شفاف الیکشن کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں فیصلہ بیلٹ سے ہونا چاہیے، بلٹ سے نہیں۔ مبینہ ووٹ چوری کو نوٹیفیکیشن کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ امریکہ کے 9 ایرانی شہروں پر حملے، ایران کا جوابی وار، پاسداران انقلاب کا اردن کے الارزق بیس پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، امریکہ کے 3 F-35 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، ہمارے خطے میں بچوں کو قتل کرنے والی فوج کے لیے کوئی جگہ نہیں، آخری امریکی قابض کو خطے سے نکالنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ پاکستان نے سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عراق میں کارروائی کو سعودی عرب کا حق دفاع قرار دے دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان نے امریکہ اور ایران پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور دیا ہے، بتایا کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششیں جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب سعودی گروپ کی پاکستان میں $10 ارب سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی، حکومت کی طرف سے مکمل سہولت کاری کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ کروڈ $89.29 فی بیرل، جبکہ امریکی تیل کی قیمت 0.85 سینٹ کمی کے بعد اس کی قیمت $83.61 فی بیرل ہو گئی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سنگاپور مارکیٹ سے جڑی ہیں، جنگ بندی ہوگی تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں گی، ورنہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے قیمتیں کم نہیں کر سکتے۔ چند روز میں جنگ نہ تھمی تو صوبوں کے ساتھ مل کر ٹارگیٹڈ سبسڈی کا نظام دوبارہ لائیں گے۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد پاکستان سمیت 14 ممالک کی حمایت سے سعودیہ کا جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی اتحاد قائم ہو گیا۔ سعودی عرب نے کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کا مقصد بحیرہ احمر کے خطے میں بین الاقوامی جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کے راستوں کا تحفظ ہے۔ یہ اقدام یمن کے ایران نواز حوثیوں کے حملوں کے بعد سامنے آیا، جنہوں نے دنیا کی مصروف ترین تجارتی گزرگاہوں میں سے ایک میں خلل پیدا کیا۔ متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں کے لیے ایک اور رکاوٹ۔ UAE حکومت نے پاکستانی شہریوں کے لیے ورک ویزا حاصل کرنے کے عمل میں ایک نئی لازمی شرط عائد کر دی ہے، جس کے تحت اب ہر درخواست گزار کو پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ اسلام آباد کے مطابق اس نئی پالیسی پر 20 جولائی 2026 سے باقاعدہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ نئی شرط کا مقصد ملازمت کے لیے آنے والے افراد کے کرمنل ریکارڈ کی جانچ کو یقینی بنانا اور ویزا نظام کو مزید مؤثر اور محفوظ بنانا ہے۔ اور حکومت نے پینشنرز کو خوشخبری سنا دی، پینشن میں اضافے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے تمام سول پینشنرز، دفاعی تخمینوں سے پینشن حاصل کرنے والے سویلین افراد، مسلح افواج کے اہلکاروں اور سول آرم فورسز کے پینشنرز کی بنیادی پینشن میں 7% اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ آفس میمورنڈم کے مطابق یہ اضافہ 1 جولائی 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔